Assalamu alaikum viewers. I hope you all are doing very well and preparing for your PMDC exam. आपका होस्ट डॉक्टर जावेद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। तो आज का जो टॉपिक है वो बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। MCQs डिस्कशन ऑलरेडी चल रही थी, 3 डिस्कशन हो चुकी थी रिगार्डिंग MCQs ऑफ बायोकेमिस्ट्री। लास्ट जो मेरी वीडियो थी अबाउट बायोकेमिस्ट्री वो हमने विटामिन B7 तक डिस्कस किया था। आज इंशाल्लाह जो रिमेनिंग विटामिन है वो भी डिस्कस करेंगे, उससे आगे वाले जो विटामिन है वो भी डिस्कस करेंगे, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे आप लोगों ने क्वेश्चन को पिक करना है। सो चलते हैं जी अगले विटामिन की तरफ, जो विटामिन B9 है। एक तो आप लोगों को मैंने बताया था विटामिन B9 सेव कहाँ होता है, एकामुलेट कहाँ होता है, कितने महीने के लिए सेव होता है, सेव रहता है जिगर के अंदर, वो था 3 to 4 मंथ। तो विटामिन B9 को आल्सो कॉल्ड फोलेट, कन्वर्टेड टू टेट्राफोलेट, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, अ कोएंजाइम फॉर 1 कार्बन ट्रांसफर मिथाइलेशन रिएक्शन, important for synthesis of nitrogenous bases in DNA and RNA। एक तो ये है कि ये कन्वर्टेड होगा, फोलेट जो है कन्वर्टेड हो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, ठीक है, और कोएंजाइम है 1 कार्बन ट्रांसफ़र। दूसरा ये है कि इम्पोर्टेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस इन DNA एंड RNA। सो फाउंड इन लीफी ग्रीन वेजिटेबल, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनमें पाया जाता है ये। ऑब्जर्व्ड इन जिजीनम, जिजीनम में ऑब्जर्व होगा। ये MCQs है कि ये ऑब्जर्व कहाँ होता है। फोलेट फ्रॉम फोलिएज, स्मॉल रिजर्व पूल स्टोर्ड प्राइमरली इन द लिवर, और ये स्टोर कितने दिनों के लिए होते हैं, कितने मंथ के लिए, कितने ईयर के लिए, महीनों के लिए होता है 3 to 4 मंथ्स। इसकी डेफिशिएंसी क्या करती है, मैक्रोस्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, हाइपर सेगमेंटेड पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स, ग्लोसाइटिस भी कराता है ये। नो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, इसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम नहीं पाए जाते एज विटामिन B12। विटामिन B12 के अंदर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आ जाएंगे, मैक्रोस्टिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी होगा, बट एसोसिएटेड वो किससे होंगे, उसके साथ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम के साथ। लैब्स अगर हम इसकी करवाएं तो उसमें क्या होगा, होमोसिस्टीन जो है ना इंक्रीज़ होगी, नॉर्मल मिथाइल मेलोनिक एसिड होगा, लेवल होगा। सीन इन अल्कोहलिज्म एंड प्रेगनेंसी, अल्कोहल जो यूज़ करते हैं उनमें फोलेट डेफिशिएंसी हो जाती है, और जो प्रेगनेंसी में भी फोलेट डेफिशिएंसी मीन के विटामिन B9 डेफिशिएंसी हो सकती है। आप लोगों को पता होगा जब भी एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि हम लोग उनको फोलिक एसिड स्टार्ट करवाते हैं ताकि फोलिक एसिड में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया वगैरह ना हो। सो डेफिशिएंसी कैन कॉज बाय सेवेयर ड्रग्स। एक और MCQ है ये, इसकी डेफिशिएंसी और ड्रग्स की वजह से भी होती है, जिसमें फेनिटाइन हो जाएगा, सल्फोनामाइड्स होंगी, मेथोट्रेक्सेट, और हम सप्लीमेंटल मैटरनल फोलिक एसिड एट लीस्ट 1 मंथ प्रियर टू कंसेप्शन एंड ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी। जब हम कंसीव करना चाहते हैं 1 मंथ पहले हम फोलिक एसिड स्टार्ट करवा देते हैं, और अर्ली प्रेगनेंसी में हम उसको फोलिक एसिड देते हैं ताकि डिक्रीज़ द रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अगर हम उसको प्रेग्नेंट लेडी को फोलिक एसिड देते हैं या कंसीव करना चाहते हैं उसको फोलिक एसिड देते हैं तो हम किससे बचा सकते हैं उसको, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से। गिव विटामिन B9 फॉर 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, मीन के विटामिन B9 को हम 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर हम उसको फोलिक एसिड नहीं देंगे तो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी होगी, मैक्रोस्टिक और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा। एक तो डेफिशिएंसी में ये था मैक्रोस्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया करते, इसमें कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम नहीं होते। जब हम इसकी लैब्स वैल्यू कराएंगे उसमें होमोसिस्टीन जो है ना इंक्रीज होगा, बाकी जो वैल्यूज़ है ना वो बिल्कुल नॉर्मल्स होंगी। इसकी डेफिशिएंसी ना काज होती है फेनिटाइन, सल्फोनामाइड और मेथोट्रेक्सेट से। सप्लीमेंटल मैटरनल फोलिक एसिड मैंने आप लोगों को बता दिया कि हम दे देते हैं कंसीव करने से 1 महीना पहले और अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर। विटामिन B9 को हम 9 मंथ के लिए यूज़ करते होते हैं ताकि डिक्रीज द रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अब गाइस इसमें से 3 से 4 MCQs हैं जो आप लोगों को मैंने बता दिए हैं। उसके बाद है विटामिन B12 जिसको हम कोबालामीन भी कहते हैं, को फैक्टर फॉर मैथोनियन सिंथेज एंड मिथाइल मेलोनाइल CoA म्यूटेज। ये को फैक्टर है मेथोनिन
synthase and methylmalonyl CoA mutase important for DNA synthesis. یہ DNA synthesis کے لیے امپورٹنٹ ہے. جو وٹامن B9 تھا وہ DNA اور RNA دونوں کے لیے. اس کی فاؤنڈ ان اینیمل پروڈکٹس، جتنے بھی میٹ پروڈکٹس ہیں اس کے اندر پائے جاتے ہیں. synthesized only by micro organism very large reserve pol means کہ several years 3 to 4 years کے لیے اسٹور ہوتا ہے لیور کے اندر. ڈیفیشنسی caused by mal absorption، اگر کسی کو mal absorption ہے، یا ڈائفیلوباتھورم لیٹم. یہ وہ پوچھ سکتا ہے کہ ایک MCQ آیا ہوتا 2019 کے اندر کہ کون سا ایجنٹ ہے جو وٹامن B12 کی ڈیفیشنسی کراتا ہے. وہ تھا ڈائفیلوباتھورم لیٹم. اکیلوہیڈریا بیکٹیریل اوور گروتھ اور الکوہول ایکسیس، یا لیک آف انٹرنسک فیکٹر. اگر انٹرنسک فیکٹر کی بھی لیک ہے تب بھی وٹامن B12 کی ڈیفیشنسی مل سکتی ہے. یا فار ایگزامپل جس میں پرنیشس انیمیا گیسٹرک بائی پاس سرجری. تو پرنیشس انیمیا ہو یا ہم جب گیسٹرک بائی پاس سرجری کرتے ہیں تب بھی ہمیں وٹامن B12 کی ڈیفیشنسی دیکھنے کو ملتی ہے. تب بھی ہم سرجری کے بعد اس کو وٹامن B12 سٹارٹ کرا دیتے ہیں. سو اینٹی انٹرنسک فیکٹر اینٹی باڈیز ڈائگنوسٹک فار پرنیشس انیمیا. ہم اینٹی انٹرنسک فیکٹر اینٹی باڈیز ڈائگنوسٹک فار پرنیشس انیمیا. فولیٹ سپلیمنٹیشن کین ماسک دا ہیماٹولوجیکل سمٹم. فولیٹ سپلیمنٹیشن کین ماسک دا ہیماٹولوجیکل سمٹم آف B12 ڈیفیشنسی بٹ ناٹ دا نیورولوجیکل سمٹم. اس کے بعد ڈیفیشنسی یہ کیا کراتے ہیں؟ ایک تو میکروسٹک انیمیا کروائے گی، ایک میگیلوبلاسٹک انیمیا کروائے گی، اور ہیپر سیگمنٹڈ PMN ہمیں یہاں پہ ملیں گے جو اس میں بھی تھے. وٹامن B9 کے اندر بھی تھا میکروسٹک، میگیلوبلاسٹک اور ہیپر سیگمنٹڈ پولیمارفونیوکلک سیلز جو وٹامن B9 بھی تھے اس میں بھی تھے. اس میں کیا ہوگا؟ پیرستھیزیا، سب ایکیوٹ کمبائنڈ ڈیجنریشن بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گی. انکریز، اس میں جب ہم لیب ویلیو کرواتے ہیں اس میں کیا ہوگا؟ سیرم ہیموسسٹین جو ہے نا انکریز ہوگی، اور میتھائل میلونک ایسڈ لیول بھی اس کے ساتھ انکریز ہوگا. اس میں جسٹ ہوموسسٹین تھا، اس میں دونوں ہیں، میتھائل میلونک ایسڈ بھی ہے اور ہوموسسٹین جو ہے دونوں انکریز ہوں گے. اور along with 2 folate deficiency prolonged deficiency lead to irreversible nerve damage. اگر وٹامن B12 کی ڈیفیشنسی پرولانگ ہو جائے تو نرو ڈیمیج ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اس کے اندر. اس کے بعد ہے وٹامن C also called ascorbic acid. فنکشن اس کا تھا اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پر ہمیں یوز ہوتا ہے. آلسو فیسیلیٹیٹ آئرن ابزارپشن، ایک تو اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پہ یوز ہوگا اور فیسیلیٹیٹ کرتا ہے آئرن ابزارپشن کو بائی ریڈیوسنگ اٹ ٹو Fe2+ اسٹیٹ. یعنی کہ Fe3+ ہوگا اس کو، یعنی کہ جب فیسیلیٹیٹ کرے گا نا Fe3+ کنورٹ ہو جائے گا Fe2+ میں. نیسیسری فار ہائیڈروکسیلیشن آف پرولین اینڈ لائسین. یہ بھی MCQs ہے، لاسٹ ٹائم آیا ہوا تھا کہ وٹامن C از نیسیسری فار ہائیڈروکسیلیشن آف لائسین اینڈ پرولین ان کولیجن سینتھیسس. اور اٹس آلسو نیسیسری فار ڈوپامین بیٹا ہائیڈروکسیلیز وچ کنورٹ ڈوپامین ٹو نار ایپینیفرین. آگے سائیکل آئے گا وہ آپ لوگوں میں بتا دوں گا، اس میں بھی 4-5 MCQs آئے ہوئے تھے 2009 والے پارٹ 1 میں. ایک تو نیسیسری ہے پرولین اور لائسین کے لیے، اور دوسرا جو ہے نیسیسری فار ڈوپامین بیٹا ہائیڈروکسیلیز وچ کنورٹ ڈوپامین ٹو نار ایپینیفرین. یہ فروٹ کے اندر پایا جاتا ہے اور ویجیٹیبل کے اندر. پروناؤنسیٹ ہم اس کو کیسے کریں؟ ابزاربک ایسڈ. یہ ٹریٹمنٹ کے طور پہ یوز ہوگا میتھیموگلوبینیمیا بائی ریڈیوسنگ Fe3+ ٹو Fe2+. اس کی ڈیفیشنسی کیا کراتی ہوتی ہے؟ اسکروی کرائے گی ایک، یہ بھی MCQs آیا ہوا تھا. سویلن گمز ہوں گی، بروزنگ ہوں گی، پیچی ہیماتھروسس، انیمیا، پور باؤنڈ ہیلنگ. اور جب ایک پیشنٹ آئے گا اس کے ہیئر کیا ہوں گے؟ کارک سکریو. یہ بھی ایک پوائنٹ آپ نے یاد کرنا ہے، کارک سکریو کے ساتھ ایک پیشنٹ آپ کے ساتھ ہے وہ کہے گا اے پیشنٹ کم ٹو یو
having corkscrew hair, what kind of deficiency is having, یا آئے گا scurvy کے ساتھ مینس swollen gums ہے, bruising ہے, اور پور وانڈ ہیلنگ کے ساتھ ایک پیشنٹ آتا ہے. تب آپ وہاں پہ کیا کرنا ہے, اپنے وٹامن سی کو اپنے سلیکٹ کرنا ہے. وٹامن سی ڈیفیشنسی کاز scurvy ڈیو ٹو کولیجن سنتھیسس ڈیفیکٹ. جب بھی وٹامن سی کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو کولیجن سنتھیسس ڈیفیکٹ آٹومیٹکلی اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اس کی ایکسیس کیا کراتے ہوتے ہیں, ایک نازیا, وومٹنگ, ڈائریا, فیٹیگ, کیلشیم آکزیلیٹ, نیفرولیتھیسس کین انکریز آئرن ٹاکسیسٹی ان پریڈسپوز انڈیویجول بائی انکریزنگ ڈائٹری آئرن ابزارپشن. سو گائز یہ 4-5 پوائنٹس ہیں اس کے اندر, آپ لوگوں نے ان کو تیار کرنا ہے تاکہ ایم سی کیوز اچھے ہو جائیں انشاءاللہ. اس کے بعد گائز وٹامن ڈی جو بہت نیسیسری ہے, ویسے سارے وٹامن نیسیسری ہیں, یہ بھی نیسیسری. وٹامن D3 کولوکیلسیفرول فرام ایکسپوجر آف اسکن ٹو سن یا انجیکشن آف فش ملک پلانٹس. وٹامن D3 جو ہے نا وہ کس سے ملتا ہے, ایکسپوجر آف اسکن ود سن یا انجیکشن آف فش ملک اینڈ پلانٹ. وٹامن D2 ارگوکیلسیفرول فرام انجیکشن آف پلانٹس فنگائی اور یسٹ بوتھ کنورٹیڈ ٹو. یہ ایم سی کیوز ہے کہ وٹامن D3 کولوکیلسیفرول یا ارگوکیلسیفرول کنورٹیڈ ٹو 25OH-D3 storage form in the liver and to active form 125OH2D3 calcitrol. اچھا اس کا فنکشن کیا ہے, یہ کیا کرے گا, انٹسٹائنل ابزارپشن کو یہ انکریز کرے گا آف کیلشیم. انٹسٹائنل ابزارپشن کو یہ کیا کرے گا, انکریز کرے گا آف کیلشیم اینڈ فاسفیٹ. اور دوسرا اس کا جو فنکشن ہے, انکریز بون منرلائزیشن ایٹ لو لیول, یعنی کہ یہ انٹسٹائنل لیول ابزارپشن کو انکریز کرے گا آف کیلشیم اینڈ فاسفیٹ اور انکریز بون منرلائزیشن ایٹ لو لیول. اس کے بعد کیا ہے, انکریز بون ری ابزارپشن ایٹ ہائر لیول. اس کے 3 فنکشن آپ لوگوں کو آنے چاہیے. وہ پوچھ سکتے ہیں کہ وٹامن D3 کا فنکشن کون سا ہے, ایم سی کیو دیا ہوا ہے, وچ آف دا فالوئنگ از دا وٹامن D3 فنکشن. یا وہ پوچھ سکتا ہے انٹسٹائنل ابزارپشن آف کیلشیم اینڈ فاسفیٹ, یا پوچھ سکتا ہے انکریز بون منرلائزیشن آف ایٹ لو لیول, یا انکریز بون ری ابزارپشن ایٹ ہائر لیول. اس کے بعد ریگولیٹ کیا کرتا ہے, یہ PTH کو انکریز کرے گا, کیلشیم ڈیکریز, فاسفیٹ ڈیکریز, وچ لیڈ ٹو ریگولیٹ کیسے کرے گا, یہ جو اس کی وہ ایکٹیو فارم ہے اس میں کیسے ریگولیٹ ہوگا. PTH انکریز ہوگا, کیلشیم ڈیکریز ہوگا, فاسفیٹ بھی ڈیکریز ہوگا, وچ لیڈ ٹو ایکٹیو فارم آف وٹامن ڈی وچ از کیلسیٹرول 125OH2D3 پروڈکشن. اور 125OH فیڈ بیک انہیبٹ اٹس آن پروڈکشن. اس کا جو اپنا فیڈ بیک ہے نا, اس کے اپنی پروڈکشن کو یہ کیا کر دے گا, انہیبٹ کر دے گا. اس کے بعد انکریز PTH وچ لیڈ ٹو انکریز کیلشیم ری ایبزارپشن اینڈ ڈیکریز فاسفیٹ ری ایبزارپشن ان دا کڈنی. اس کے 3 فنکشن ہیں, ریگولیشن ہے. ڈیفیشنسی سے کوشچن آئے ہوئے تھے. ریکٹس ان چلڈرن مینس کہ ڈیفارمیٹی سچ ایز گینوویم بو لیگز کے ساتھ ایک بچہ آتا ہے, ایک بچہ کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے, ا بوائے کیم ٹو یو ود بو لیگز, وٹ کائنڈ آف ڈیفیشنسی ہی از ہیونگ. تو بو لیگز کس میں آئے گا, وٹامن D3 کی ڈیفیشنسی میں آئے گا. اس کے بعد اوسٹوملیشیا ان اڈلٹ مین کہ بون پین اینڈ مسل ویکنیس. ایک تو ہڈیوں میں پین ہوگا اور مسل ویکنیس کے ساتھ ایک بندہ آپ کے ساتھ آتا ہے. اب آپ 55 year old male present to you with bone pain and muscle weakness. What's your diagnosis? What kind of deficiency is having? اوسٹوملیشیا اور وٹامن D3 کی ڈیفیشنسی میں آئے گا یہ. ہیپوکیلسیمیا اور ٹیٹانی, اگر یہ ہیپوکیلسیمیا اور ٹیٹانی بھی اسی ڈیفیشنسی سے ہوتا ہے. اس کے بعد کازڈ بائی مال ابزارپشن اینڈ ڈیکریز سن ایکسپوجر. پور ڈائٹ کے ساتھ, پور ڈائٹ ہوگی, کرونک کڈنی ڈیزیز ہوگی. گیو اورل وٹامن D ٹو بریسٹ فیڈ انفینٹ. جو بھی بچہ بریسٹ فیڈ ہے, بریسٹ فیڈنگ پہ ہے, اس کو ہم وٹامن D3 کے اورل ڈراپس دیتے ہیں. یا ڈیفیشنسی از ایکسکاربیٹڈ بائی پگمنٹڈ اسکن اینڈ پریمیچور برتھ. اگر اس کی ایکسیس ہو جاتی ہے, ایکسیس اس میں آپ کو میں نے MCQ بتا دیے ہیں. ایک ریکٹس کے ساتھ بو لیگز ہوں گی, اوسٹوملیشیا بون پین یا
مسل ویکنس کے ساتھ آئے گا پیشنٹ آپ کے پاس. یا اس کے 3 فنکشن میں نے آپ کو بتائیں: انکریز انٹسٹائنل ابزارپشن آف کیلشیم اینڈ فاسفیٹ، انکریز بون منرلائزیشن ایٹ لو لیول اینڈ انکریز بون ری ابزارپشن ایٹ ہائر لیول. ریگولیشن کیا کرے گی؟ انکریز پی ٹی ایچ، یہ آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا. اس کے بعد ایکسیس میں کیا آئے گا؟ ہائپر کیلسیمیا، ہائپر کیلسیوریا، لاس آف ایپیٹائٹ، اسٹوپر ہوں گے، سین ان گرینولومیٹس ڈیزیز. اس کے بعد وٹامن ای، اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو ہم انکلیوڈ ٹوکوفیرول اینڈ ٹیکو ٹرائنول، اس کے نام سے ہیں. اس کی فنکشن کیا ہے؟ اینٹی آکسیڈنٹ ہے. پروٹیکٹ آر بی سیز اینڈ میمبرین فرام فری ریڈیکل ڈیمیج. وٹامن سی بھی اینٹی آکسیڈنٹ ہے اور وٹامن ای بھی اینٹی آکسیڈنٹ ہے. ہائی ڈوز سپلیمنٹیشن میں الٹر میٹابولزم آف وٹامن کے. اگر ہم اس کی ہائی ڈوز دیتے ہیں اس کو کیا کرے گا؟ یہ الٹر کر دے گا میٹابولزم آف وٹامن کے. انہینس اینٹی کوآگولنٹ افیکٹ آف وارفرین. ڈیفیشنسی، اس کی ڈیفیشنسی کیا کراتی ہے؟ ہیمولیٹک انیمیا. ان دونوں میں میکروسٹک انیمیا تھا، B9 اور B12 میں. اس میں کیا آئے گا؟ ہیمولیٹک انیمیا، ایکینتھوسس، مسل ویکنیس، پوسٹیریئر کالم اینڈ اسپینوسیریبرل ٹریکٹ ڈیمائلینیشن. Neurological presentation may appear similar to vitamin B12 but without megaloblastic anemia. وٹامن B12 میں بھی نیورولوجیکل ڈیفیکٹ آتے ہیں، اس میں بھی نیورولوجیکل ڈیفیکٹ آتے ہیں. وٹامن B12 میں کیا ہوگا؟ میگالوبلاسٹک انیمیا ہوگا، بٹ اس میں میگالوبلاسٹک انیمیا بالکل بھی نہیں ہوگا. ہائپر سیگمنٹڈ نیوٹروفل ہیں اور انکریز میتھائل مولینک ایسڈ لیول. باقی سیم خصوصیات ہوں گی ایز وٹامن B12 بٹ اس میں میگالوبلاسٹک انیمیا نہیں ہوگا. ایکسیس کیا کرے گا؟ انٹیروکولائٹس کرتا ہوتا بچوں کے اندر. ہم وٹامن ای کے ایکسیس ہو جائے انٹیروکولائٹس کرے گا. اس کے بعد ہے وٹامن کے، وٹامن K1 K2 K3 K4، فائٹومیڈیون، فیلومیڈکیون، یہ چار ہیں. اس کا فنکشن جو ہے نا، ایکٹیویٹڈ بائی ایپاکسیڈیز ریڈکٹیز ٹو دا ریڈیوس فارم وچ از کو فیکٹر فار gamma carboxylation of glutamic acid residue on various protein required for blood clotting. یہ اس کا جو مین فنکشن ہے بلڈ کلاٹنگ میں کام آتا ہے اور synthesized by intestinal flora. K is for coagulation necessary for maturation of clotting factor. یہ MCQs ہے کہ وٹامن K is necessary for what clotting factor، جس میں آئے گا 2, 7, 9, 10 and protein C and S. Necessary for clotting factor, maturation of clotting factor 2, 7, 9, 10, protein C and S. Warfarin inhibit vitamin K dependent synthesis of these factor and protein. Excess deficiency, neonatal hemorrhage with increased PT and APTT. تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر وٹامن کے کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے. جو ہی بچہ ڈیلیور ہوتا ہے فوراً ہم اس کو وٹامن کے کا انجیکشن دیتے ہیں تاکہ کہیں سے وہ بلیڈ نہ کر پائے، کیونکہ وٹامن کے کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے. اور انٹسٹائنل فلورا سنتھیسائز ہوتا ہے انٹسٹائنل فلورا کے اندر، جو اتنے طریقے وہ کام نہیں کر رہی ہوتی سبھی ہم اس کو وٹامن کے دیتے ہوتے ہیں. بٹ نارمل بلیڈنگ ٹائم، اس میں کیا ہوگا؟ پی ٹی اینڈ اے پی ٹی ٹی انکریز ہوگا، بٹ یہ ڈیفیشنسی کی بات کر رہا ہوں میں. بٹ نارمل bleeding time. Sterile intestine and are unable to synthesize vitamin K. Can also occur after prolonged use of broad spectrum antibodies. ایک نیونیٹل ہیمریج کرائے گا، پی ٹی اے پی ٹی ٹی انکریز ہوگا بٹ بلیڈنگ ٹائم نارمل ہوگا. اور اگر ایک بچہ کوئی بھی ایکسیس سے اینٹی باڈیز لے رہا ہے، اینٹی بایوٹکس لے رہے ہیں، ناٹ اینٹی بایوٹکس لے رہے ہیں، اس میں بھی وٹامن کے کی ڈیفیشنسی آ جاتی ہے. ناٹ ان بریسٹ فیڈ ملک، یہ بریسٹ فیڈ ملک کے اندر نہیں پایا جاتا. بچہ پیدا ہوتا ہے بریسٹ فیڈ کرتا ہے، یہ بریسٹ فیڈ ملک کے اندر نہیں پایا جائے گا. جو ہی نیونیٹ، میں پہلے ہی آپ لوگوں کو بتایا، جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے ہم اس کو وٹامن کے کا انجیکشن دیتے ہیں تو پریونٹ ہیمریجک ڈیزیز آف نیو برن. اس کے بعد گائز زنک،
What is zinc? Mineral essential for activity of 100 plus enzyme, important in formation of zinc finger, transcription factor motif. डेफिशिएंसी इसकी क्या कराएगी? डिलेड वाउंड हीलिंग. विटामिन सी भी डिलेड वाउंड हीलिंग करा रहा है. जिंक की डेफिशिएंसी भी डिलेड वाउंड हीलिंग करा रही है. सपोर्टेड इम्यूनिटी, हैपोगोनाडिज्म. जिंक की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? वाउंड हीलिंग डिलेड होगी, सप्रेस्ड इम्यूनिटी होगी, हैपोगोनाडिज्म होगा, डिक्रीज अडल्ट हेयर. अडल्ट हेयर जो है ना डिक्रीज़ होंगे, मीन्स कि उसमें एक्सिलरी हेयर आ गए, एक्सिला के अंदर फेशियल हेयर आ गया और प्यूबिक हेयर. मे प्रेडिस्पोज टू अल्कोरिक क्राइसिस. उसके बाद प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है. ये लास्ट टॉपिक है. प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में क्या आ जाता है? कावश क्योर श्योरकर. उसमें क्या होगा? इसमें क्या कावश श्योरकर में क्या है? प्रोटीन डेफिशिएंसी. और जो दूसरी मरिस्मस जो है ना मसल डेफिशिएंसी है. प्रोटीन माल न्यूट्रिशन रिजल्टिंग इन स्किन लियन. प्रोटीन माल न्यूट्रिशन रिजल्टिंग इन स्किन लियन एडीमा के साथ आएगा ड्यू टू डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर. जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी, इन ऑनकोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो एडीमा के साथ एक पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा. लीवर माल फंक्शन, फैटी एक्सचेंज ड्यू टू डिक्रीज अपेलो प्रोटीन सिंथेसिस. क्लिनिकल पिक्चर में इसके क्या आएगा? स्वलन अब्डामन होगा, एडीमा होगा. हमने अब एक बच्चा आपके सब पास कैसे प्रेजेंट करेगा? माल न्यूट्रिशन होगी, एडीमा होगा, अनीमिया, फैटी लीवर होगा, स्किन लियन होंगी, हाइपरकेराटोसिस और डिसपिगमेंटेशन. मीन के मील्स के साथ आपने याद करना है, MEALS. इसका निमूनिक बनना है माल न्यूट्रिशन, एडीमा, अनीमिया, लिवर, स्किन लियन. उसके बाद है मरिस्मस. मरिस्मस जो है ना एडीमा नहीं काज करती, ये मसल वर्सनिंग है. डाइट इज़ डेफिशिएंट इन कैलोरीज बट नो न्यूट्रिएंट्स आर इंटायरली एब्सेंट. मरिस्मस रिजल्ट इन मसल वास्टिंग. इसमें क्या हो जाएंगे? मसल वास्टिंग होंगे. उसमें क्या होगा? एडीमा वगैरह होगा, मील्स के साथ मीन के माल न्यूट्रिशन होगा, एडीमा होगा, अनीमिया होगा, लिवर फैटी लिवर होगा, स्किन लियन होंगी. इसमें क्या होगा? मसल वास्टिंग होंगी. सो गाइस, विटामिन B9 से हमने स्टार्ट किया और हमने मरिस्मस पे एंड किया. और जितना भी मैंने आप लोगों को बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इससे 5 से 6 MCQ 10 MCQ ये बना सकता है. अब देखेंगे लास्ट टाइम 2019 वाला जो पेपर था उसने एक पेज में से 20 MCQ निकाले. सो आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है जो आप लोगों को मैंने बताया है. इंशाल्लाह दीज पॉइंट्स विल हेल्प यू टू पास योर पार्ट 1 इंशाल्लाह. सो स्टे ब्लेस्ड, stay safe and continue your study with good motivation. Have a good time. Allah Hafiz.